حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، سبحان اللہ، جب میں نے یہ حدیث پڑھی اور سنی دل کو بڑا سکون ملا کہ جب کوئی بندہ صدقے دل سے، سچے دل سے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں آتا ہے، گنہگار ہے، نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے، تو اس کے سر پر اور کندھوں پر گناہ ہوتے ہیں، گناہوں کا بوجھ ہوتا ہے، وزن ہوتا ہے، گٹھڑیاں بندھی ہوئی رکھی ہیں کندھوں پر بھی، سر پر بھی۔ پھر فرشتے جو ہے نا حاضر ہوتے ہیں، جو یہ لکھ رہے ہوتے ہیں سب۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جب وہ بندہ رکوع میں جاتا ہے تو جو کندھوں پر گناہ ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے گر جاتے ہیں۔ ایک یہ بھی ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اس کے گناہ جو ہیں وہ فرشتے رب تعالیٰ کے حکم پر اتار کر، ہٹا کر سائیڈ پہ رکھ دیتے ہیں کہ یہ اپنے رب کے حضور حاضر ہوا ہے۔ پھر جب وہ سجدے میں جاتا ہے، پھر جو سر پہ گناہ ہوتے ہیں وہ سارے گر جاتے ہیں۔ وہ نماز پڑھ کے فارغ ہوا، دعا کی، سب جب جانے لگا تو پھر فرشتے پوچھتے ہیں کہ باری تعالیٰ اس کے گناہوں کا کیا کر رہا ہے؟ جو حالت نماز میں اس کے گرائے گئے تھے یا ہٹا دیے گئے تھے، تو پھر رب تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ میرا بندہ میری بارگاہ میں میری حاضری کے لیے آیا تھا، حاضر ہوا، عبادت کی، سر جھکایا، تو اگر اس کے گناہ ہٹا دیے گئے ہیں، گرا دیے گئے ہیں، تو واپس اس کے اوپر وہ لادنے نہیں ہیں، واپس رکھنے نہیں ہیں، لہٰذا ایسا کرو وہ گناہ اس سے ہٹا دو۔ تو جو بندہ صدقے دل کے ساتھ، خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھتا ہے تو اس کے گناہ رکوع میں، سجود میں گرا دیے جاتے ہیں، یا روایت کے مطابق ہٹا دیے جاتے ہیں، وہ بالکل پاک اور صاف ہو کے آتا ہے۔ اس کے بعد کیونکہ قرآن مجید یہ فرماتا ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ اس کی زندہ مثال ہے، کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں۔ آپ ایک ہفتہ نماز کی پابندی کریں، ایک ہفتہ آپ سر پہ ٹوپی رکھ لیں یا امامہ شریف باندھ لیں، ہفتے کے بعد یہ نماز کی برکت ہوگی کہ اگر آپ کوئی غلط حرکت کرنے لگیں گے نا، لوگ آپ کو کہیں گے او یار حیا کر، یار شرم کر، یار سر پہ دستار رکھی ہے تو نے، تو نمازی ہے، پرہیزگار بندہ ہے، ہر وقت مسجد میں بیٹھا ہوتا ہے، ذرا تو شرم کر، ذرا خیال کر۔ تو یہ نماز کی برکت ہی ہے جو آپ کو برے کاموں سے رکوا رہی ہے۔ تو نماز اگر خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھی جائے تو یہ سب کچھ ختم کروا سکتی ہے، اور ہم آئے بھی اس دنیا میں رب تعالیٰ کی عبادت کے لیے، اسی کی بندگی کے لیے آئے گا۔